عالم ارواح میں ایک روح دوسری روح سے ملاقات کی، پہچانی، وہاں جس روح کو جس روح سے تعلق رہا، ائتلافا، وہ دنیا میں آنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ دوستی، چاہت، انس، محبت کا تعلق قائم رکھا۔ وما تناکر منہا اختلافا، اور جو عالم ارواح میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہے، وہاں ایک روح دوسرے روح سے نہ ملی، وہ دنیا میں آنے کے بعد اجنبی رہے، آپس میں مختلف رہے، آپس میں ان کا اختلاف رہا، انہوں نے ایک دوسرے کو پسند نہیں کیا۔ تو یہ جو دوستی اور نفرت کا جو تعلق ہے، اس کا ایک تعلق عالم ارواح سے بھی ہے، اس حدیث پاک سے سمجھ میں آتا ہے۔ وہیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی روح کو پیدا کیا جاتا ہے، اس کی روح کو پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ عالم ہے عالم ارواح۔ اور پھر الگ الگ تقسیم میں نہ جائیں ہم، تو دوسری منزل ہے اس کی عالم دنیا، عالم دنیا جس کو عالم ناسوت بھی کہتے ہیں۔ عالم دنیا، عالم ناسوت، جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی وہ مختلف مراحل سے ہو کر آتا ہے، باپ کی پشت سے ہو کر، ماں کے بطن سے ہو کر آتا ہے، اس کو بھی الگ الگ نام دیے جاتے ہیں۔ ان تفصیلات میں نہیں جا کر میں مشہور چند عوالم کا آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ پہلے عالم روح میں تھا، پھر عالم ارواح سے نکلا تو عالم دنیا میں مرحلے طے کرتے ہوئے عالم دنیا میں آیا، عالم دنیا میں آیا۔ تو یہ عالم دنیا ہے۔ عالم دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ جیسا کہ اس سے پیشتر کی جمعہ میں بھی میں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں کسی کو ہمیشگی عطا نہیں کی، ہمیشہ یہاں رہنا، ہمیشہ یہی کا ہو کر رہنا نہیں۔ بڑی بڑی عمریں تو ملتی رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے 1000 سال عطا فرمائے، 1000 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تو اپنی قوم کی تبلیغ کرتے رہے، قرآن کہتا ہے۔ بڑی بڑی عمریں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی پیغمبروں کو، مگر جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب آتا گیا، اللہ نے عمریں گھٹا دی۔ اس امت کی عمر میں اللہ نے کیا ہے، مد مقابل اگلی امتوں کے بہت کم کر دی، بہت کم کر دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وقت میں برکت عطا فرمائی اور اجر و ثواب بڑھا دیا۔ چھوٹی سی نیکی پر کیا ہے، بے انتہا اپنے فضل سے کیا ہے، کرم کی بارشیں کر دی۔ اس طرح عمریں کم ہونے سے جو نقصان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ کر دیا۔ تو عالم دنیا، عالم دنیا کی عام طور پہ زندگی کیا ہے؟ ایسا پیدائش سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپا، بڑھاپے سے لے کر پھر اس دنیا سے کوچ کر جانا، یعنی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک۔ اس دنیا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عالم دنیا، عالم ناسوت، جہاں انسان پیدا ہو کر مرتا ہے، مرنے تک۔ اب مرنے کے بعد جیسے ہی مر گیا، ہم اسے قبر کے حوالے کرتے ہیں۔ تو قبر کے حوالے کرتے ہی کیا وہ جنت یا دوزخ میں پہنچ جاتا ہے؟ نہیں پہنچتا۔ مرتے ہی وہ جنت اور دوزخ میں نہیں پہنچتا۔ اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ جنت اور دوزخ کو اللہ نے بنا دیا ہے، لیکن کوئی بھی آدمی مرتے ہی جنت اور دوزخ میں نہیں پہنچتا، کیونکہ ابھی عالم حشر بپا ہونے والا ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ باقی ہے۔ حساب و کتاب ہوگا اور نیکوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں، اور بروں کو ان کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور سیدھے ہاتھ میں جن کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اللہ کے فضل سے وہ جنت میں پہنچیں گے، اور جن کے الٹے ہاتھ میں کیا ہے، نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ تو بعد کا مرحلہ ہے۔ پھر مرنے کے بعد خبر سے لے کر حشر تک، خبر سے لے کر حشر تک کی جو زندگی ہے، اتنی بڑی طویل زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی تو 100 سال تھی، پرانے لوگوں کی 200 سال تھی، اس سے پرانے لوگوں کی 300 سال، 400 سال، 1000 سال۔ لیکن 1000 سال کے بعد قبر کی زندگی، قیامت تک وہ قبر میں رہے گا، سور پھونکے جانے تک، مردوں کو دوبارہ قبر سے نکالے جانے تک، میدان محشر میں اس کو لائے جانے تک، حساب و کتاب کے مرحلے سے گزرنے تک وہ قبر کی زندگی میں رہے گا۔ تو اس خبر کی زندگی کو قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے بیچ میں ایک آڑ ہے،
ایک پردہ ہے، برزخ کے معنی آڑ، دو چیزوں کو الگ کرنے والی، دو چیزوں کو جدا کرنے والی چیز۔ تو ایک عالم انسان کا ایسا بھی ہے جو دنیا اور آخرت سے اس کو جدا کر کے رکھتا ہے، اور وہ عالم کیا ہے؟ مرنے کے بعد سے لے کر حساب و کتاب کے لیے اٹھائے جانے تک کا مرحلہ، اور اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ، قبر کی زندگی، قبر کی حیات۔ یہ اب قیامت کے حساب سے ہے، جو لوگ قیامت سے جتنے پہلے اس دنیا سے چلے گئے اتنا لمبا ان کا عرصہ عالم برزخ کا ہوگا، عالم برزخ کا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں مرنے والے اب صبح قیامت تک آنے تک عالم برزخ میں، ایسے جتنا جتنا ان کا زمانہ دنیاوی اعتبار سے قدیم ہوتا جائے گا، برزخی مرحلہ ان کا طویل ہوتا جائے گا، برزخی مرحلہ ان کا طویل ہوتا جائے گا۔ لیکن جیسے وہ عالم ارواح میں تھا انسان، عالم دنیا میں آیا، پھر عالم دنیا سے وہ عالم برزخ میں جائے گا، پھر اللہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا اور مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، محشر میں لایا جائے گا، حساب و کتاب کے وہ سارے مرحلے ہوں گے، پل صراط سے گزارا جائے گا، پھر جسے جنت میں رب بھیجنا ہے بھیجے گا، جسے جہنم میں بھیجنا ہے بھیجے گا۔ تو یہ عالم آخرت کی زندگی ہوگی۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا جو معجزہ ہے یہ اس لیے اہم ہے کہ اس میں دنیاوی حیات کے لیے بھی بے شمار نشانیاں ہیں، دنیاوی زندگی کے لیے بھی بے شمار نشانیاں ہیں، اور عالم برزخ کے لیے بھی بے شمار نشانیاں، عالم آخرت کے لیے بھی بے شمار نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دیدار کو لے کر، آسمانوں کے سیر کو لے کر، ایسے ایسے عجائبات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کھولا ہے، اس سے پہلے نہ کسی پر کھلے تھے نہ کسی پر کھلیں گے۔ ایسی نشانیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نظارہ کروایا۔ یہ تو تفصیل سے پڑھنے کا مضمون ہے، اور ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے پاس دین اور دین کی باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے ہم بڑی رات میں جاگتے ہیں اور اتنا وقت نہیں ہوتا کہ خطیب کی تفصیل سے کیا ہے ہم خطاب سن سکیں، اور خطیب چونکہ لوگوں کے مزاج سے واقف ہوتا ہے، وہ تفصیلاً ایک ہی نشست میں پورے واقعہ معراج کا احاطہ نہیں کر سکتا، چند چیدہ باتیں ہم بول دیتے ہیں۔ اس گھنٹے 2 گھنٹے کے وقت میں جتنا بولا جا سکتا ہے، جتنا سامنے والوں میں سننے کی سکت ہوتی ہے، اس کے حساب سے کچھ باتیں منتخب کر کے بول دی جاتی ہے، ورنہ مستقل طور پر معراج کو مرحلہ بمرحلہ پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہی میں سے ایک عالم برزخ کا مرحلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی سیر کروائی گئی، آپ مکے میں تھے، ابھی مدینہ نہیں گئے تھے، مکے میں تھے، آپ مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ میں آرام کر رہے تھے۔ بخاری وغیرہ کی دیگر روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر، حضرت مولا کائنات کی بہن ام ہانی کے گھر کیا ہے، آپ کی بھی بہن ہوتی ہیں، ان کے گھر کیا ہے آپ آرام فرما رہے تھے۔ وہاں سے آپ کا سفر معراج شروع ہوا، آپ کے لیے براق لایا گیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ مختلف دنیا کے مراحل طے کرتے رہے۔ آپ کو انشاءاللہ تفصیلاً تو عرض کیا جائے گا، آپ کو اس سفر میں دنیا کے بھی چند مقدس مقامات پر لے جایا گیا، جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے۔ آپ کو آپ کی ہجرت گاہ یعنی مدینہ شریف، ابھی آپ مدینہ نہیں پہنچے تھے مگر معراج کی رات آپ کو مدینہ لے جایا گیا۔ پھر آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے مقام پر لے جایا گیا، اسی طرح کوہ طور پر آپ کو لے جایا گیا۔ مختلف دنیا کے مختلف مقامات کی بھی آپ نے سیر کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ بیت المقدس آپ پہنچے، انبیاء کرام کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں، 7واں، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا جہاں ساری مخلوق کی انتہا ہے، وہاں تک آپ کی رسائی ہوئی۔
پھر عرش مولا تک آپ پہنچے، پھر اس کے بعد رب نے جہاں تک چاہا وہاں تک آپ کی رسائی ہوئی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کچھ اشارے بعض روایتوں میں ملتے ہیں، اس کو خطبہ اپنے خطاب میں بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری اس میں ایک سفر آقا علیہ السلام کا اسی مختصر سے وقت میں عالم برزخ کا بھی ہوا، یعنی ہم جس دنیا کو وہاں پہنچ کر دیکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کا نظارہ کیا۔ خبر کی جو زندگی ہے، کسی بھی خبر میں نہیں گئے، جو آدمی نہیں گیا زندہ ہے نا، اس کا خبر کا جو مرحلہ وہ سنتا ہے، مانتا ہے، مومن ہے، اللہ اس کے رسول کے حوالے سے اگر کوئی بات آئی تو سنتا بھی ہے، ایمان بالغیب، غیب پر وہ ایمان بھی لاتا ہے، لیکن آنکھوں کا مشاہدہ ہے، آنکھوں کا مشاہدہ نہیں ہے۔ ماتے کی آنکھوں سے اس نے وہ مرحلہ جو خبر میں ہم سے پہلے جو پہنچے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں نا، وہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہاں دیکھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ ہے کہ اس دنیا سے ہمیں جانا پڑے گا۔ موت جب تک نہیں آئے گی، برزخ کی کیفیت ہم پر نہیں کھلے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر عالم برزخ کو سفر معراج میں کھول دیا، سفر معراج میں عالم برزخ کو کھول دیا۔ سیرت نگار اس حوالے سے اختلاف کرتے ہیں کہ یہ کب ہوا، یعنی مکہ اور بیت المقدس کے سفر کے دوران ہوا، یا بیت المقدس سے آسمانوں کے سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کے منازل دکھائے گئے، خبر کا مرحلہ دکھایا گیا۔ تو اکثر علماء کرام کی تحقیق یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ المکرمہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو چکے تھے، تو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر کی دنیا کی بھی سیر کروائی، کیونکہ خبر زمین پر ہی ہوتی ہے اور عالم برزخ بھی کیا ہے، زمین ہی پہ ہوتا ہے۔ تو اس غیبی عالم، وہ غیبی عالم جو ہم اپنی ماتے کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اپنے وہاں کی آوازیں، وہاں کی کیفیتیں جو ہیں ہم اپنے سماعتوں سے نہیں سن سکتے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیدار کروایا۔ آقا علیہ السلام نے مرحلہ بمرحلہ وہاں کے مناظر دیکھے اور وقتاً فوقتاً صحابہ اکرام کو بیان بھی فرمایا، الگ الگ مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان بھی فرمایا۔ اور یہ مرحلہ اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ اس میں ایک طرف اس عقیدے کا اس بات ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، خبر مرنے کے بعد مرنے والے کے لیے یا تو رحمت کا مسکن بن جاتی ہے یا عذاب کا گڑھا بن جاتا ہے، جسے حدیث پاک میں روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من النار کہہ کر بتایا گیا، یعنی جنت کا ایک باغ بن جاتا ہے یا جہنم کا ایک گڑھا بن جاتا ہے، دونوں میں سے ایک کیفیت ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو آقا علیہ السلام نے معراج کے دن دیکھا بھی اور اپنی زبان مبارک سے اس کو بیان بھی فرمایا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں معراج کی رات، اس رات جب مجھے رات میں سفر کروایا گیا، مررت بموسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، آپ فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ کون موسیٰ؟ جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، جن کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے، جن کا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے، جن کا زمانہ حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے۔ وہ قدیم پیغمبر کی خبر مبارک کے پاس پیارے آقا علیہ السلام جب آپ کی سواری گزری تو آپ خبر میں تھے، کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ براق پر سوار تھے، وہ براق پر سوار تھے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہیں آ کر کیا ہے وہ ایمانی کیفیت کھلتی ہے جو عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے علماء اہل سنت نے بیان فرمایا کہ نبی اور غیر نبی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ نبی اور غیر نبی میں حالانکہ وہ بھی انسان، یہ بھی انسان، لیکن نبی کی صلاحیتوں میں، نبی کے کمال میں، نبی کی خوبیوں میں، عام انسان کی خوبیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔
تم نہیں سنتے. اور بارہا صحابہ اکرام رضواناللہ علیہ مجمعین کو اس کا مشاہدہ بھی ہوا. بارہا ہم نماز میں ہیں اور ہماری نماز بس ہماری نماز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تو بس اوقات جنت آپ کے سامنے ہوتی، دوزخ آپ کے سامنے ہوتی. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی روایتوں میں. تو ایسے ہی آقا علیہ السلام معراج کی رات آپ سفر کر رہے تھے، آپ کو عالم برزخ کی سیر کروائی گئی. اس میں سے ایک مرحلہ یہ بھی تھا کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں، قیام میں ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ یصلی فی قبرہ، اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس حدیث پاک سے، صحیح مسلم کی حدیث پاک، صحیح مسلم حدیث کی 6 صحیح ترین کتابیں جو ہے علماء اہل سنت کے پاس، ان میں دوسرے نمبر کی ہے، بخاری کے بعد دوسرا نمبر. اور اس میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام قیام کیے اپنے قبر میں اور نماز پڑھ رہے ہیں. یہاں پر 2 باتیں سن، ایک نبی کا اپنی قبر میں زندہ ہونا سمجھ میں آیا، نبی کا اپنی قبر میں زندہ ہونا سمجھ میں آیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اللہ جنہیں چاہتا ہے ان کی خبروں میں انہیں عبادت کی لذتیں عطا فرما دیتا ہے، عبادتوں کی لذتیں عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ دارالعمل نہیں ہے. قبر میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا نہیں ہے، دنیا میں ہے. قبر دنیا میں نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، کیونکہ اس کا جواب، اس کی جزا آپ کو کیا ہے؟ آخرت میں ملنے ہیں، قبر میں ملنی ہے. مگر اللہ اگر کرم کر دے تو وہ جو روحانی لذت ہے نماز کی، وہ خبروں میں بھی میسر آتی ہے. اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول نے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. امام بیہقی روایت کرتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور سب کے سب نماز پڑھتے ہیں، سب کے سب اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں. اور عام بندوں کے لیے صراحتاً کوئی روایت تو نہیں ہے، البتہ ایک مشہور محدث کا واقعہ کتابوں میں ملتا ہے. حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدثین میں ایک بہت بڑا نام ہے، آپ کی روایتیں بخاری میں ہے، ترمذی میں ہے. حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے ایک محدث فرماتے ہیں ان کے انتقال کے بعد بہت اللہ سے ڈرنے والے، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والے تھے. اتنا روتے تھے کہ ان کے ساتھی کہتے ہیں ان کو کہ حضرت اتنا مت رویا کریں، رونے کی وجہ سے کہیں آپ کی آنکھوں کی روشنی نہ ختم ہو جائے. تو حضرت فرماتے کہ اللہ کی جناب میں اگر آنکھ نہ روئے تو اس آنکھ کا فائدہ کیا ہے؟ انتقال ہو گیا. تو وہ محدث فرماتے ہیں میں ان کی تدفین میں شریک تھا. حضرت کو قبر میں اتارا گیا، قبر تیار کی گئی، ابھی کچھ ہی دیر ہوا تھا، ہٹنے ہی والے تھے کہ اچانک ایک طرف کی اینٹ جو ہے ہٹ گئی. تو میں اور میرے ساتھی دونوں نے یہ منظر دیکھا. کیا منظر ہے کہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خبر میں اٹھ کر ٹھہر گئے ہیں اور بڑے مزے سے کیا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے مزے سے، وہ بڑی لذت کے ساتھ قیام میں ہیں. تو میں نے اپنی ساتھی سے کہا تو انہوں نے اشارے سے فرمایا کہ پہلے موچھ دو، یہ غیبی معاملہ ہے، اللہ نے ظاہر فرما دیا ایک الگ بات ہے، موچھ دو، اس کو بند کر دو. بند کر دیا گیا. اس کے بعد وہ دونوں ہیں نا ان کے گھر گئے. ان کے گھر میں ان کی صاحبزادی سے انہوں نے سوال کیا حضرت ثابت بنانی کے بارے میں کہ حضرت کے اعمال کیا تھے، کوئی خصوصی عمل تھا کیا؟ تو انہوں نے، سوال کا انداز ایسا تھا کہ اس میں بڑی جستجو تھی، بڑی تعجب خیزی تھی. تو بچی نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، آپ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ تو ان دونوں محدثین نے ان کے والد محترم کا جو خبر کا منظر انہوں نے دیکھا تھا اس کو بیان کیا. بیان کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ 50 سال میرے والد محترم نے راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کی، اور جب راتوں کی ان کی عبادت کا اختتام ہوتا تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتے ہوئے ہوتا، اور دعا میں اکثر آپ یہ کلمات کہتے کہ مولا اگر کسی کو تو نے اپنی قبر میں نماز پڑھنے کا موقع دیا ہے تو اس بندے کو محروم نہ کرنا. تو نماز سے ایسی روحانی لذت ہمارے اسلاف لیا کرتے تھے.
تو قبر کے مرحلے میں پیغمبروں کے لیے اور نیکوں کے لیے اللہ کی طرف سے کیا انعامات ہوتے ہیں، اس کا ایک اشارہ ہمیں اس روایت اور اس واقعے سے ملتا ہے۔ اور یہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، عالم برزخ کا یہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اپنی امت کو بیان کیا کہ موسیٰ کو میں نے دیکھا قبر میں نماز پڑھتے ہوئے۔ کیوں بیان کیا؟ تاکہ امت سنبھل جائے، امت سنور جائے اور برے اعمال کو چھوڑ کر اچھے عمل اختیار کرے، تاکہ ان کی خبر والی زندگی بھی پیغمبروں جیسی برکت والی زندگی ہو جائے، اولیاء جیسی برکت والی زندگی ہو جائے، اللہ ان پر بھی عالم برزخ میں کرم فرمائے، فضل کا معاملہ فرمائے، اس لیے آقا علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا۔ پھر دوسرا منظر بھی آقا نے بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب آپ سفر معراج میں تھے تو عالم برزخ میں آپ کو سیر کروائی گئی، ایک ایسی مخلوق الگ الگ دکھائی گئی، الگ الگ لوگوں کو دکھایا گیا، ان میں سے ایک ایسے شخص کو دکھایا گیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص کو کیا ہے، ایک بڑی چٹان پر دو فرشتے جو انتہائی طاقتور تھے بڑی سختی کے ساتھ اس کو لٹائے، اور اس کے بعد ان میں سے ایک فرشتہ جو ہے ایک بڑا پتھر لے کے ٹھہرا ہوا ہے اس کے سرہانے، دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اس پتھر سے اس لٹائے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ایک چٹان پر رکھ کر ایک بڑے پتھر سے سر کو کچیلا جائے تو سر کی کیا حالت ہوگی، سر ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، معمولی کنکر بھی اگر ہمیں لگے، یہ حصہ انسان کا بڑا نازک ہوتا ہے نا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی حادثے میں اگر کسی کو سر پر مار پڑے تو عام طور پہ یہ سرگوشیاں کی جاتی ہے کہ بھئی اس کے لیے مشکل ہے، ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں کہ بھئی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ بندہ بچتا ہے کہ نہیں بچتا، سر کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، اور وہاں اگر کوئی درد وغیرہ ہو، کوئی مار وغیرہ پڑے تو اس کی ضرب جسم کے دیگر مقام کے مقابل میں بہت زیادہ دردناک اور تکلیف دہ ہوتی ہے، تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو اب اس بندے کی حالت پہ آپ غور کریں جس کے سر کو کچیلا جا رہا ہے اور اس کا سر ذرے ذروں میں بدل گیا، پورا سر جو ہے بالکل ذرے ذرے میں تبدیل ہو گیا، اور وہ جو پتھر تھا جس سے اس فرشتے نے اس کے سر کو کچیلا تھا، اس کے سر کو پھوڑتے ہوئے آگے گیا تو فرشتہ پھر گیا، اس پتھر کو لانے تک اس کا سر پھر جیسے کہ ویسے ہو گیا، پھر اس کو کیا ہے اسی طرح سے کیا ہے کچیلا جا رہا تھا، یعنی بار بار اس تکلیف میں اس کو مبتلا کیا جا رہا تھا۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ سوچیں دنیا میں اگر کسی کو آدھے سر کا درد ہو جائے، آدھے سر کا درد، اس کے سامنے برتن بھر سونا لے جا کر رکھیں، آپ اچھی سی اچھی غذا ڈش تیار کر کے اس کے سامنے رکھیں، جس کی خوشبو سونگھ کے پیٹ بھرا جس آدمی ہوتا نا اسے بھی بھوک لگ جائے، ایسی کوئی ڈش لے جا کے آپ اس آدمی کے سامنے رکھیں جسے آدھے سر کا درد ہو رہا ہو، وہ اس ڈش کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، اس سونے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، کیونکہ اس وقت اس کے لیے سب سے اہم کیا ہوتا ہے، اس آدھے سر سے نجات پانا سب سے اہم ہوتا ہے۔ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، اللہ نہ کرے کسی کو اس درد میں مبتلا نہ کرے، لیکن یہ درد معمولی درد ہے، مگر وہاں تو پورا سل کچیرا جا رہا ہے، اور دنیا کے ہر درد کا اختتام موت پر ہوتا ہے۔ جب تک انسان کے جسم میں روح ہے، احساس ہے، روح ہٹتے ہی دنیاوی تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہاں صرف احساس ہی احساس ہے، اچھا ہو یا برا ہو احساس ہی احساس ہے، کیونکہ وہاں روح کا تعلق کبھی منقطع نہیں ہوتا، جسم سے کبھی الگ نہیں ہوتا، تو اب اس کو بار بار تکلیف دی جا رہی ہے، وہ بل بلا رہا ہے، مگر ایسا ہے کہ ان فرشتوں کے ہاتھوں سے وہ چھوٹ کر باہر نہیں جا سکتا۔ اس دردناک کیفیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور دیکھ کر کیا ہے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل امین، یہ کون سا بندہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے اس کا، کیوں اس طرح اسے تکلیف دی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ قبر کی زندگی آپ نے دیکھی آقا علیہ السلام نے، قبر کا مرحلہ آپ نے دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ بندہ ہے جس کا سر نماز پڑھنے کے لیے بھاری ہو جاتا تھا، یعنی نماز پڑھنا اسے بڑا بیزارگی محسوس ہوتی تھی،
بڑی بیزارگی سے نماز پڑھتا تھا، اس لیے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ جو نماز پڑھ بھی لیتا تھا مگر بیزارگی کے ساتھ زبردستی نماز پڑھتا تھا، تو اس کی یہ حالت ہے۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتے اب ان کی کیا حالت ہوگی آپ سوچیں۔ نہلانا تو ہم نہلا لیں گے، اچھے سے اچھا عمدے سے عمدہ کپڑا ہم کفن کے طور پہ اسے پہنا بھی دیں گے، اوپر سے خوشبو بھی مل لیں گے ہم، مگر خبر میں جب اس کی نماز کا سلسلہ شروع ہوگا اور یہ عذاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ایسے لوگوں کے لیے دیکھا جو بڑی بیزارگی سے نماز پڑھتے ہیں، جن کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے بیزارگی محسوس کرتا ہے، اس کے لیے آپ نے یہ عذاب دیکھا، اس عذاب کا کیا ہوگا؟ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ معراج جو ہے نا ایک رات کا، بالکل ایک رات میں چند لمحوں کا معاملہ ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مگر ہمارے لیے صدیوں کا سبق ہے اس میں، ہمارے لیے قیامت تک کا سبق ہے اس میں۔ تو یہ مرحلہ بھی دیکھا آقا نے قبر کی زندگی کا۔ قبر میں تو ہم مردے کو حوالے کر کے آ جاتے ہیں، برزخ ہمیں دکھتی نہیں ہے، برزخ کی دنیا ہمیں معلوم ہوتی نہیں ہے، ہم جب بھی جاتے ہیں وہ مٹی کی خبر کے سامنے جاتے ہیں، اندر کا کچھ دکھتا نہیں ہے، سمجھ میں آتا نہیں ہے، لیکن اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے، اچھا ہے تو ویسا، برا ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے، برا ہے تو یہ کیفیت۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، میں گزر رہا تھا، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، ایسے جن کے ہاتھ کے ناخن جو ہے نا وہ تانبے کے تھے، اور تانبے کے، وہ بھی تانبے میں جہنم کی آگ میں گرم کیے ہوئے، جہنم کی آگ میں گرم کیے ہوئے ان کے ہاتھوں کے ناخن تھے، اور اس سے وہ کیا کر رہے تھے صاحب، اپنا کبھی چہرہ پھاڑتے، کبھی اپنا سینہ نوچتے، کبھی چہرہ نوچتے، کبھی سینہ نوچتے، کبھی چہرہ نوچتے، کبھی سینہ نوچتے، خود ہی نوچتے، ہوش نہیں تھا انہیں، خود ہی نوچتے، خود ہی تکلیف میں مبتلا ہوتے۔ مچھر بیٹھا کبھی آپ کے چہرے پہ، کتنی تکلیف محسوس ہوتی، تھوڑی دیر بڑے سے بڑا پہلوان جم کرنے والے کے چہرے پہ آپ 1 منٹ کے لیے کسی بھاری بھرکم مچھر کو بٹھائیں، اس کو ڈنک مارنے لگائیں، آپ دیکھیں کتنا برداشت کرتا ہو۔ 80 کلو کا لوہا تو اٹھا سکتا ہے وہ، ایک مچھر کا ڈنک اپنے چہرے پہ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ چہرہ بڑا نازک ہوتا ہے انسان کا، اس پر آنے والی تکلیف بڑی دردناک ہوتی ہے، اور یہ خود اپنے ہاتھوں سے، وہ بھی ایسے تانبے کے تیز ترار ناخنوں سے جو جہنم کی آگ میں تپے ہوئے ہیں، اس سے لے کر اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، کبھی چہرہ کبھی سینہ، کبھی چہرہ کبھی سینہ، کبھی چہرہ کبھی سینہ، سلسلہ چل رہا ہے، رکنے کا نام نہیں۔ آقا نے پوچھا، یا اے جبرائیل، یہ کیا قوم ہے، ان کا کیا معاملہ ہے، کیوں ایسا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، لوگوں کی عزتوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے، مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی غیبت کرتے تھے، ان کی برائیاں بیان کرتے رہتے تھے۔ آج یہ چیز تو ہمارے پاس کھانے کے بعد جیسے ہم تھمس اپ پیتے ہیں نا، ویسے حال مجلس میں آج ہمارے لوگوں میں، مرد میں، عورت میں، یہ چیز اتنی عام ہو گئی، اتنی عام ہو گئی ہے، مزہ آتا ہے ہم کو غیبت کرنے میں۔ غیبت کے بغیر کوئی محفل نہیں رہتی، ٹھہرے ٹھہرے ہم بات کر رہے ہیں غیبت، بیٹھے بیٹھے ہم بات کر رہے ہیں غیبت، عام محفل ہے غیبت، خصوصی محفل ہے غیبت، غیبت کے بغیر نہیں، اور ذرہ برابر بھی ہمیں پرواہ نہیں۔ لیکن معراج کی رات آقا علیہ السلام نے ان انسانوں کی حالت دیکھی ہے جو دنیا میں غیبت کو اپنا مزاج بنا لیا تھا، غیبت کو اپنی عادت بنا لی تھی، غیبت کو اپنی سوچ بنا لیا تھا۔ ان کی حالت یہ ہوتی ہے، خبر میں پہنچنے کے بعد ان کے یہ ہاتھوں کے ناخن جو جسم کے ہوتے ہیں، جسمانی ہوتے ہیں، وہ جسمانی نہیں رہتے، تانبے کے بن جاتے ہیں، ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جاتا ہے، پھر ان کے ذہن پر ایسا عذاب مسلط کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو نوچتے ہیں اور اپنے سینے کو نوچتے ہیں، بلبلاتے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کا کوئی ازالہ نہیں، نوچتے جاتے ہیں، نوچتے جاتے ہیں، نوچتے جاتے ہیں۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ بھی ایک منظر ہے، اور یہ ایسی برائی آج ہر کسی میں، ہمارے قوم میں عام ہو گئی ہے،
حاضرین محترم ایسے بہت سے مناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، بہت سے مناظر معراج میں دیکھے، الگ الگ اعمال کے، اچھے عمل کا بھی آپ نے اس کا نتیجہ کیا ہے وہ بھی دیکھا، برے اعمال الگ الگ ہیں، جیسے سود خوری ہے، زنا ہے، اور اسی طرح کیا ہے لوگوں کو نصیحت کرنا اور خود اس پر عمل نہیں کرنا، ایسے بہت سے اعمال ہیں، زکوٰۃ نہیں دینا، ان تمام اعمال کی برائیاں کیا ہیں آقا علیہ السلام نے دیکھا اس کو، اور احادیث پاک میں اس کو بیان کیا گیا۔ میں نے صرف دو باتیں عرض کی، ایک نماز کا مسئلہ عرض کیا اور دوسرا ہے نا غیبت کا مسئلہ عرض کیا، اور جمعہ کا وقت ختم ہو چکا ہے ہمارا، تو اب مستقل عالم برزخ کی سیر میں آقا نے یہ ساری چیزیں دیکھی، اور اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو ماننا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ذہن میں رکھ کر کیا ہے ہمیں زندگی بھی گزارنی ہے، کیونکہ معراج کا واقعہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ جو دنیا میں اچھائی کے ساتھ رہتا ہے، خیر کے ساتھ رہتا ہے، صبح قیامت کب بھی آن دو، صبح قیامت آنے تک اس کی زندگی اللہ کی رحمت میں ہوتی، اللہ کی رحمت میں ہوتی۔ اگر وہ بندہ دنیا میں اس کا خیال نہیں کرتا، اللہ کی دی ہوئی اس زندگی کو کیا ہے غنیمت نہیں سمجھتا، برائیوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں اگر وہ گزارتا ہے زندگی، وہ حشر کتاب حساب کتاب کے بعد جو مرحلہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، خبر ہی سے جو پٹائی ٹھکائی شروع ہو جاتی ہے نا، وہ ایسی پٹائی ٹھکائی شروع ہوتی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حضرت غریب نواز سرکار فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو اگر زمین کے نیچے رہنے والوں کی حالت کا پتہ چل جاتا تو نمک کی طرح پگھل کر زمین میں جذب ہو جاتے، اس کی حقیقت کھل جاتی، قبروں میں مردوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، اس کو ہم آج جیسے اپنے موبائل میں ہم ویڈیو دیکھتے نا، ویسا اگر اللہ دکھا دیتا، آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے، تو پھر حضرت غریب نواز فرماتے ہیں اس کی دہشت سے، اس کے خوف سے انسان کا عالم ایسا ہوتا جیسے نمک پگھل کر گرمی میں زمین میں جذب ہو جاتا نا، ویسے انسان بھی جذب ہو جاتا پگھل کر۔ تو یہ مرحلہ ہے انسان کا جو اللہ کے رسول نے دیکھا، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں انشاءاللہ کل معراج کی شب میں موقع اگر میسر آیا تو ضرور آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔